اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائی لائف ان ایکٹنگ، یہ سلسلہ میں نے شروع کیا تھا آپ لوگوں کے لیے اداکاری کے سلسلے میں، لیکن بہت سارے دن ہو گئے کہ کوئی موضوع اداکاری کے بارے میں نے کوئی ڈسکس نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی میرے پاس وہ پیرافرنیلیا نہیں ہے، وہ وسائل میرے پاس ابھی نہیں ہیں کہ میں کوئی بڑا سٹیج ہو یا بڑا سا اسٹوڈیو ہو اور اس میں جو نئے آرٹسٹ ہیں یا ماڈلز ہیں ان کو لے کر میں مختلف کلاسز یا ایکسرسائزز جو ہے وہ کروا سکوں۔ تو اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا ایسی کوئی چیز آپ کو بتاؤں نیکسٹ جس کو آپ پریکٹس کر سکیں۔ تو اس میں ایک میرے ذہن میں بات آئی سولولوکی، یعنی خود کلامی۔ پہلے میرا اپنا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے تو داستان گوئی جیسے ہومر سے شروع ہوئی تھی، میں نے بات کی تھی، تو داستان گوئی میں یہ ہے کہ وہ نریشن ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک بادشاہ تھا، فلاں اس کی بیٹی تھی، یہ تھا، یہ نیریٹو ہے۔ ایک ہوتی ہے سولولوکی، خود کلامی، جس کو مونولوگ بھی کہتے ہیں، یعنی ایک نریشن ہوتی ہے اور ایک مونولوگ یا سولولوکی ہوتی ہے۔ تو وہ ایکٹر جو ہے یعنی ڈرامے میں پہلے تو ہوتا تھا نریٹو جو تھا، یعنی داستان گوئی تھی، داستان بتائی جاتی تھی، لیکن ڈرامے میں آپ کچھ پورشنز ہوں گے، جیسے شروع میں دی پریسٹ یا تھیسپس کا تھا، یا یوریپیڈیز کا تھا، یا ایسکلیس کے جو ڈرامے تھے، تو اس میں کچھ پورشنز جو ہیں وہ نریشن کے ہوں گے ضرور، جیسے کامنٹری ہے کرتے ہیں نا، یہ بھی نریشن ہی ہوتی ہے، یعنی مبصر یا تبصرہ جو ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نریشن جو ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن کیفیت اپنی بیان کرنا، اپنی کسی ٹریجڈی کو یا اپنے پہ جو بیت رہی ہوتی ہے، یا خوشی کی کیفیت یا غم کی کیفیت، جب بندہ خود کلامی کرتا ہے اپنے آپ سے، وہ سولولوکی کہلاتی ہے۔ تو ویسے تو سولولوکی یہ ڈرامے کا میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا ڈرامہ ہوا اس میں سولولوکیز بہت زیادہ ہوں گی، دی پریسٹ میں بھی، یا الیکٹرا اور اورسٹس میں، یا اور جو ڈرامے ہوئے ہیں گریک ٹریجڈیز جو ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ باقی جو اٹلی میں ہوا، اٹالین میں ہوا، یا اسپینش ہوا، یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو ڈرامہ ہوا، اس میں بھی نریشن بھی ہوگی اور سولولوکیز بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ لیکن زیادہ تر سولولوکیز ہمیں ملتی ہیں شیکسپیئر کے ہاں، جیسے میک بیتھ میں ہے، تو لیڈی میکبیتھ کی جو سولولوکی ہے یا میک بیتھ کی ہے تو وہ، اور اسی طرح جو دنیا کا سب سے بڑا ڈرامہ جو آج تک کرٹکس کی نظر میں ہے، ہیملیٹ شیکسپیئر کا، اس میں بھی زیادہ تر سولولوکیز، مطلب 7 سولولوکیز ہیں ہیملیٹ کی، 7، اور وہ بڑی کمال کی ہے، جس میں کیفیت بیان کرتا ہے ہیملیٹ اپنی۔ چچا اس کا جو ہے، اس نے اس کے باپ کو قتل کیا ہوا ہے، اپنے بھائی کو، اور اس کی ماں سے شادی کر لیتا ہے اور پھر بادشاہ وہ بن جاتا ہے۔ تو ہیملیٹ جس طرح اپنی کیفیت بیان کرتا ہے، پھر اینڈ میں یہ ہے کہ وہ اپنے چچا کو بھی قتل کر دیتا ہے، وہ ساری، خیر وہ تو لمبا ایک سلسلہ ہے، لیکن اس میں جو سولولوکیز ہیں وہ 7 ہیں۔ تو وہ اب یہ ہے کہ اس کے لیے وہ شیکسپیرین یا جو برٹش اولڈ برٹش ایکسنٹ ہے وہ چاہیے۔ میرے پاس خیر وہ تو نہیں ہے، لیکن میں کچھ کوشش بھی کروں گا کہ آپ کو شیکسپیئر کے کسی ڈرامے کا ایک پورشن خود سناؤں۔ اردو کی میں آپ کو کچھ سولولوکی کر کے ڈرامے کی میں بتاؤں گا، اور میرا بیٹا حمزہ فردوس، اس نے بھی ہیملیٹ کی، جس کے میں ذکر کر رہا ہوں، جس کا ہیملیٹ کی ایک سولولوکی اس نے خود پرفارم کی ہوئی ہے۔ اس میں کچھ انوویشن بھی اس نے کی ہے کہ ذرا سی، چونکہ کیمرہ آ گیا، ویژول آرٹ تھا، پہلے تو تھیٹر تھا نا، سٹیج تھا بڑا، تو چونکہ اب کلوز اپ کا میڈیم آ گیا، تو اس نے ایک اسٹیچو بنا کے جو بادشاہ کا، جو اس کا چچا ہے، اس کو سامنے رکھ کے اس کے ساتھ اس نے مکالمہ کیا ہے، سولولوکی جو خود کلامی کی ہے۔ تو اس سلسلے میں شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہے اوتھیلو،
تو اس کی ایک سولولوکی ہے جہاں وہ خود کلامی کرتا ہے اوتھیلو. Put out the light and then put out the light. The cunningest patron of excelling nature. I know not. Where is that Promethean heat that can thy light relume? When I've plucked thy rose, I cannot give it that whitened growth again. It needs must wither. I shall smell it on the tree. Oh, balmy breath. It dost almost persuade justice to break her salt. One more. One more. This the last. So sweet was never, so fatal I must weep. But they are cruel tears. This sorrow is heavenly. It strikes where it doth love. She wakes. یہ اوتھیلو کا ایک تھا پورشن، اس کی سولولوکی، شیکسپیئر کا ڈرامہ. اور اب مشہور زمانہ کھیل ہیملٹ، شیکسپیئر کا. ہیملٹ کی سولولوکی پیش خدمت ہے، پیش کر رہے ہیں حمزہ فردوس. ہیملٹ. Now I'm alone. Now, what a rogue and peasant slave am I. Is it not monstrous that this player here, but in a fiction, in a dream of passion, could force his soul so to his own conceit, and from his working all his visage want, tears in his eyes, distraction, aspect, and broken voice, and the whole function suiting with Falmstra's conceit, and all for nothing, for Hecuba! What's Hecuba to him, or he to Hecuba, that he should weep for her? What would he do had he the motive and the cue for passion that I have? He would drown the stage with tears, and cleave the general ear with horrid speech, make mad the guilty, and appall the free, confound the ignorant, and amaze indeed the very faculties of eyes and ears, yet I, a dull and muddy, metalled rascal, pig-like, John o' Dreams, unpregnant of my cause, can say nothing. No, not for a king upon whose property and most dear life a damned defeat was made. Am I a coward? Who calls me villain? Breaks my pater cross, plucks off my beard, blows into my face, tweaks me by the nose, gives me the lie as deepest to the lungs. Who's asked me this, huh? That's useful. I shall take it. For it cannot be, but I am pigeon-livered and like gall. To make operations better or ere this, I should have fatted all the region kites with this slave's awful, bloody, bawdy villain, remorseless, treacherous, lecherous, kindless villain. Oh, vengeance! Why? What an ass am I! This is most brave that I, the son of a dear father, murdered, prompted to my revenge by heaven and hell, must like a whore unpack my heart with words and fall a very drab a scullion 5-pound fool! About my brain I've heard. Thy
guilty creatures sitting at a play have, by the very cunning of the scene, been struck to the soul that presently they have proclaimed their malefactions for murder that have no tongue will speak with the most miraculous organ. I'll have these players play something like the murder of my father before mine uncle. I'll observe his looks, I'll tempt him to the quick. If he but blench, I know my course. The spirit that I had seen may be the devil had power to assume a pleasing shape, yeah, perhaps. Out of my weakness, my melancholy, as he's very potent to such spirits, abuses me to damn me. I'll have crowns more relative than this. The play's the thing, wherein I'll catch the conscience of the king. اور اب میں آپ کی خدمت میں انارکلی ڈرامہ امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا، اور وہ میرا اسٹیج کا پہلا ڈرامہ تھا. جب میں لاہور آیا تھا پشاور سے تو میں نے اسٹیج کا جو پہلا ڈرامہ کیا تھا وہ انارکلی تھا، اور میں نے اس میں شہزادہ سلیم کا رول کیا تھا. تو اس میں بھی ایک جگہ سولولوکی ہے، امتیاز علی تاج صاحب نے لکھی ہے، سلیم خود کلامی کر رہا ہے. اللہ، پھر یہ سہمی ہوئی محبت کب تک راز رہے گی؟ یہ مہجور دل چپ چاپ یوں ہی دکھا کرے گا، یا وہ فرخندہ ساعت بھی آئے گی جس کی امید میں زندگی قیامت ہے؟ وہ کیسے آئے گی؟ وہ کہاں مانیں گے؟ ہاں، وہ تو کہہ دیں گے کہ وہ انارکلی ہے، حرم سرا کی کنیز، تو سلیم ہے، مغلیہ ہند کا شاہزادہ. پھر میں کیسے اپنا سینہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا؟ میرے اللہ، میں کیا کروں؟ راوی کی دلشاد ملاح تو کیوں نہ گائے، لہریں نیند میں بہہ رہی ہوں اور کشتی اپنے آپ چلی جا رہی ہو، پھر بھی نہ گائے. تو کیا جانے، جب وقت کی ندی بہتے بہتے سست پڑ جاتی ہے اور امید ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے. جا، شفق زار لہروں پر گاتا ہوا چلا جا اور خوش ہو کہ تو شاہزادہ نہیں، ورنہ سنگ مرمر کی چھتوں کے نیچے اور بھاری بھاری پردوں کے اندر تیرے گیت بھی دبی ہوئی آہیں ہوتے. یہ انارکلی کا میں نے آپ کو شہزادہ سلیم کی خود کلامی یا سولولوکی سنائی. تو یہ اصل میں خود کلامی ہوتی اسی لیے ہے کہ جو ایکسپریشن کے ذریعے بعض اوقات، بلکہ پرانے ڈراموں میں تو یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی کیفیت بیان کرنی ہوتی تھی تو چونکہ کلوز اپ کا میڈیم نہیں ہوتا تھا، دور لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تھیٹر ہوتا تھا وائڈ، تو اس لیے مکالمے کا سہارا لیا جاتا تھا اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے. اب وہی کیفیت جو ہے وہ کلوز اپ شاٹ میں خاموشی سے بھی ہم ادا کر دیتے ہیں. لیکن بھارت ڈرامے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہم کلوز اپ میں بعض اوقات جو ہمارے ٹی وی کے ڈرامے ہیں یا فلم ہے اس میں بھی ہم خود کلامی یا سولولوکی کرتے ہیں.